360 बुत। लोग कहते थे ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ شراب فخر تھی، ظلم طاقت تھا، خون ریزی روایت تھی۔ کوئی قانون نہیں، کوئی رہنما نہیں جس کا نام لے کر بشارت دی۔ وہ نبی اب آنے والے تھے۔ مختلف مذہبی کتابوں میں کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آخری نبی کی بشارت پہلے سے موجود تھی۔ ہمارے خدا یہوے کی اس مقدس کتاب میں ذکر ہے کہ وہ سینا سے آیا، سیر سے چمکا اور فاران کے پہاڑوں سے جلوہ گر ہوا۔ سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے، سیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور فاران مکہ کے پہاڑوں کا پرانا نام ہے۔ مطلب وہ آخری نبی جس کا انتظار ہے وہ مکہ کے پہاڑوں کے پاس ہی آئے گا۔ اس میں واضح لکھا ہے ایک اجنبی معلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا۔ وہ مروستھل یعنی ریگستان کے علاقے سے ہوگا۔ اتھرو وید کنٹپ سوکت 127 میں نرشنس کا ذکر ہے۔ سنسکرت میں نر کا مطلب انسان اور شنس کا مطلب قابل تعریف ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ 60,000 دشمنوں کے درمیان ہوگا اور اونٹوں پر سواری کرے گا۔ مطلب ایشور کا وہ بندہ شاید عرب کے علاقوں میں آئے گا، اور نرشنس کا عربی میں مطلب محمد ہے۔ اے گرو بدھا، آپ کے بعد ہمیں کون سکھائے گا؟ میں خدا کا پہلا بندہ نہیں ہوں اور نہیں آخری ہوں۔ خدا کا آخری بندہ ابھی آئے گا اور ایک ایسی شریعہ پیش کرے گا جو پاکیزہ بھی ہوگی اور مکمل بھی۔ اس کا نام متیہ یعنی رحمت والا ہوگا۔ وہ پہاڑوں میں عبادت کرے گا۔ وہ ایک معزز خاندان سے ہوگا۔ اس کے پیروکار اس سے ایسی محبت کریں گے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، اور وہ دشمنوں پر غالب آئے گا۔ جب لوگ راستے سے بھٹک جائیں گے تب اوپر والا عرب میں اپنا بندہ بھیجے گا، اور اس کے ساتھی شریف اور بلند کردار والے ہوں گے، اور وہ فارس کے تخت و تاج کو الٹ دیں گے۔ آخری نبی سے 1 سال پہلے مکہ، پہاڑوں سے گھرا ہوا شہر، ریگستان کی ہوا، اور اس شہر کے بیچوں بیچ کعبہ، وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، لیکن اب اس کے گرد 360 بت کھڑے تھے۔ لوگ ان کے سامنے جھکتے، ان سے دعا مانگتے تھے۔ یہ تھا دور جاہلیت۔ اسی شہر میں قریش کا ایک معزز خاندان تھا، بنو ہاشم۔ ان کے سردار تھے عبد المطلب ابن ہاشم۔ ان کا مقام بلند تھا۔ حجاج کی خدمت، زمزم کی دیکھ ریکھ، یہ ذمہ داریاں ان کے پاس تھیں۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک تھے عبداللہ ابن عبد المطلب، جوان، شریف، پسندیدہ۔ ان کی شادی ہوئی حضرت آمنہ بنت وہب سے، لیکن قسمت نے ایک گہرا زخم دیا۔ حضرت عبداللہ تجارت کے سفر پر گئے اور یثرب یعنی مدینہ میں وہ وفات پا گئے، اور اس وقت بی بی آمنہ حاملہ تھیں۔ پھر وہ دن آیا، مکہ کی صبح، بنو ہاشم کے گھر وہ آئے جو صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بننے والے تھے۔ نہ ان کے سر پر باپ کا سایہ تھا، نہ دولت کا ڈھیر، نہ سیاسی قوت۔ بنو ہاشم کا گھر روشن ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے گھر والوں اور قریبیوں کو بلایا۔ وہ مسکرائے اور کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس بچے کا نام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کے لیے عزت کا سبب بنے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے اس نام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، محمد رسول اللہ۔ آج ہر اذان میں، ہر نماز میں اس نام کے بغیر شہادت مکمل نہیں ہوتی۔ 6 سال کی عمر میں
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ सफ़र पर थे और उसी सफ़र में उनकी वालिदा बीबी आमिना अब्वा के मकाम पर वफ़ात पा गई। वक्त गुज़रता रहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के साथ रहने लगे। आप भी हमारे साथ खेलो। फिर कुछ साल बाद 8 साल की उम्र में दादा हज़रत अब्दुल मुत्तालिब का भी इंतकाल हो गया।